اور ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ فرشتے اور روح الامین اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں۔ وہ رات سراسر سلامتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سورہ قدر کی ان آیات سے شب قدر کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے کہ یہ رات کتنی برکتوں والی ہے۔ اس رات کی عبادت کا ثواب 83 سال 4 مہینوں سے بھی زیادہ ہے۔ ہماری زندگی شاید اتنی نہ ہو، اگر ہم 5 راتیں جاگ لیں تو 83 سال 4 مہینے سے زیادہ عبادت کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ شب قدر ان 5 طاق راتوں میں سے ایک رات کنفرم ہے، 21، 23، 25، 27 اور 29۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پورے سال میں صرف 5 راتیں جاگنے کا حکم دیا ہے، اور ہم کو کنفرم بتا بھی دیا ہے ان 5 راتوں میں ایک رات شب قدر ہے۔ شب قدر میں عبادت گزشتہ گناہوں کی مغفرت کا باعث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ شب قدر کی رات ہر عمل کا ثواب 83 سال 4 مہینے سے بھی زیادہ ہے۔ اگر آپ نے ان 5 طاق راتوں میں 2 راتیں نفل پڑھتے ہیں تو وہ 2 نفل پڑھنا ایسا ہے جیسا آپ نے 83 سال 4 مہینے 2 نفل مسلسل پڑھے ہیں۔ اگر آپ ایک سپارہ ان 5 طاق راتوں میں پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب ایسے ہے جیسے آپ نے 83 سال 4 مہینے مسلسل ایک سپارہ پڑھا ہے۔ اگر ان 5 راتوں میں آپ 500 روپے صدقہ کرتے ہیں تو ایسا ہے جیسے آپ نے 83 سال 4 مہینے مسلسل صدقہ کیا ہے۔ اگر ان 5 راتوں میں اللہ کا ذکر کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، تو ایسا ہے جیسے آپ نے مسلسل 83 سال 4 مہینے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے۔ اگر ان 5 راتوں میں آپ نے کسی کو نیکی کا حکم دیا، برائی سے منع کیا، تو ایسا ہے آپ نے 83 سال 4 مہینے مسلسل یہ کام کیا ہے۔ اگر آپ نے ان 5 طاق راتوں میں عمرہ یا نفل طواف کیا تو ایسا ہے جیسا آپ نے 83 سال 4 مہینے مسلسل عمرہ یا نفل طواف کیا ہے۔ اگر آپ نے ان 5 طاق راتوں میں تراویح پڑھی تو ایسا ہے جیسے آپ نے 83 سال 4 مہینے مسلسل تراویح پڑھی ہے۔ اگر آپ نے 5 طاق راتوں میں مسجد میں قیام کیا تو ایسا ہے جیسے آپ نے 83 سال 4 مہینے مسجد میں قیام کیا۔ اگر آپ نے رمضان کے آخری عشرہ میں مسجد میں اعتکاف کیا تو ایسا ہے جیسے آپ نے 83 سال 4 مہینے مسجد میں اعتکاف کیا، کیونکہ طاق راتیں آخری عشرے میں آتی ہیں۔ اگر آپ نے ان 5 طاق راتوں میں کسی کی افطاری کروائی یا کسی بھوکے کو کھانا کھلایا تو ایسا ہے جیسے آپ نے 83 سال 4 مہینے کسی کی افطاری کروائی یا کسی کو کھانا کھلایا۔ اگر آپ نے ان 5 طاق راتوں میں کسی بیمار کی عیادت کی تو ایسا ہے جیسے آپ نے 83 سال 4 مہینے کسی بیمار کی عیادت کی۔ اگر آپ نے ان 5 طاق راتوں میں کسی کا جنازہ پڑھا تو ایسا ہے جیسے آپ نے 83 سال 4 مہینے کسی کا جنازہ پڑھا۔ اگر آپ نے ان 5 طاق راتوں میں قرآن و حدیث کا درس دیا یا لیا تو ایسا ہے جیسے آپ نے 83 سال 4 مہینے یہ نیکی کا کام کیا۔ اگر آپ نے ان طاق راتوں میں روزہ رکھا وہ ایسا ہے جیسے آپ نے 83 سال 4 مہینے مسلسل روزہ رکھا ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کی فضیلت بتاتے ہوئے فرمایا، یہ رمضان کے آخری عشرہ میں 21 یا 23 یا 25 یا 27 یا 29 کی رات ہے۔ جو شخص اخلاص کے ساتھ اس کا قیام کرتا ہے اس کے سابقہ اور لاحقہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث کے مطابق لیلۃ القدر ان 5 راتوں میں سے ایک رات ہے، اس لیے ہم کو 5 راتوں کو جاگ کر عبادت کرنی چاہیے۔ شب قدر کی رات کا آغاز اور اختتام کب ہوتا ہے؟ بہت سارے لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہو پاتا، تو مغرب کی اذان ہونے کے ساتھ ہی شب قدر کا آغاز ہو جاتا ہے اور طلوع فجر تک اس کا وقت رہتا ہے۔ مغرب سے لے کر طلوع فجر تک ہم عبادت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں۔ حضرت
انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے پاس یہ ایک مبارک مہینہ آیا ہے، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے، جو اس سے محروم ہو گیا وہ تمام بھلائیوں سے محروم ہو گیا۔ شب قدر میں تقدیر کے فیصلے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر آتے ہیں۔ ہر انسان کے ساتھ اس رمضان سے اگلے رمضان تک جو دنیا میں ہونا ہے وہ فیصلے ان 5 راتوں میں سے ایک رات آتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے حکم سے تمام فیصلے لے کر آتے ہیں۔ ان راتوں میں ہم کو اللہ تعالیٰ سے بہت دعا کرنی چاہیے کہ تمام فیصلے ہمارے حق میں اچھے ہوں۔ اللہ ہم سب کو ہر آزمائش سے بچائے۔ کس نے دنیا میں آنا ہے، کس نے مرنا ہے، کس نے بیمار ہونا ہے، کس کو صحت ملنی ہے، کس کی شادی ہونی ہے، یہ سب فیصلے اسی رات ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم کو رمضان کے آغاز سے دعائیں شروع کر دینی چاہیے کہ ہمارے سال کا بجٹ ہمارے حق میں اچھا آئے۔ شب قدر کی مسنون دعا بھی کثرت سے پڑھنی چاہیے، جو کہ یہ ہے: اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف کر دے۔ یہ دعا ایک بار پڑھنا ایسا ہے جیسے آپ نے مسلسل 83 سال 4 مہینے اپنے گناہوں کی معافی کی دعا مسلسل مانگتے رہے ہیں۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ نے ہم کو شب قدر کی رات عبادت کے لیے دی۔ اللہ ان 5 تاک راتوں میں ہمیں عبادت کرنے کی توفیق دے، آمین۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور یہاں پر نوافل آپ کے ساتھ شیئر کیے جا رہے ہیں تاکہ ہم اور آپ مل کر اللہ کو راضی کر سکیں اور اپنی آخرت کے لیے کچھ سامان اکٹھا کر سکیں۔ تو ماہ مبارک کی 23ویں شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھے۔ ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ قدر ایک بار اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے، پھر بعد سلام کے 70 مرتبہ درود شریف پڑھے۔ انشاءاللہ تعالی مغفرت گناہ کے لیے یہ نماز بہت افضل ہے۔ اسی طرح 23ویں شب کو 8 رکعت نماز 4 سلام سے پڑھے۔ ہر رکعت میں بعد سورہ فاتحہ کے سورہ قدر ایک دفعہ، سورہ اخلاص ایک بار پڑھے، اور بعد سلام کے 70 مرتبہ کلمہ تمجید پڑھے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے۔ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما کر انشاءاللہ مغفرت فرمائے گا۔ 23ویں شب کو سورہ یاسین 1 مرتبہ، سورہ رحمان 1 دفعہ پڑھنی بہت افضل ہے۔ ماہ رمضان کی 23ویں تاریخ کی شب کو 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھے، بعد سورہ فاتحہ کے سورہ قدر 1 بار، سورہ اخلاص 5 مرتبہ ہر رکعت میں پڑھے، بعد سلام کے کلمہ طیبہ 100 دفعہ پڑھے۔ درگاہ رب العزت سے انشاءاللہ بے شمار عبادت کا ثواب عطا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی سعادت نصیب فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور روز محشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ خیر۔